السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سرزمین بندیل کھنڈ جس میں آج جو بھی یہ ٹوپی، یہ داڑھی اور یہ کرتا جتنے بھی نظر آ رہے ہیں، اور جو مدارس نظر آ رہے ہیں، جو مسجدیں دکھائی دے رہی ہیں، جو مینار دکھ رہے ہیں، جو گنبد دکھائی دے رہے ہیں، دوستو وہ قاری صدیق صاحب کا ہی نتیجہ ہے۔ قاری صدیق صاحب کے بارے میں یوں آتا ہے کہ قاری صاحب مدرسے سے فراغت کے بعد درس و تدریس اور تعلیم میں لگ گئے تھے، اور یو پی کے کسی مدرسے میں، غالباً کانپور میں، وہ درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ اس دور میں سرزمین بندیل کھنڈ میں فتنہ ارتداد رونما ہوا، تو لوگ اسلام سے پھر کر غیروں کے دین میں داخل ہو رہے تھے۔ قاری صاحب کو اس کی اطلاع ہوئی، قاری صاحب بے چین ہو گئے، اور اسی وقت قاری صدیق صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں مزید درس و تدریس نہیں دے سکتا، لہٰذا قاری صاحب فوراً الٹے پاؤں اپنے وطن لوٹ آئے، شہر باندھا۔ گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھایا، ان کی منت سماجت کی، ان کی داڑھیاں پکڑیں اور ان کو دین کی اہمیت بتلائی اور ان کو پچھلا سبق یاد دلایا۔ گھروں میں جاتے رہے، گاؤں کے دورے کرتے رہے اور پھرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ الغرض 2 سال کے اندر قاری صاحب کی یہ محنت رنگ لائی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قاری صدیق صاحب کے محنت کے نتیجے میں لوگ اسلام میں واپس آنے لگے، لوگ اپنے دین کو پہچاننے لگے۔ لیکن دوستو اسی پر بس نہیں، قاری صاحب اتنی محنت کر کے اپنے خدمت میں لوٹے نہیں، اپنے درس و تدریس کو انہوں نے دوبارہ اس طرح نہیں شروع کیا کہ وہ پھر سے چلے جاتے مدرسے کہ اب تو ماحول صحیح ہو گیا ہے، اب لوگ دین سے مانوس ہو گئے ہیں، اب میں اپنے کام میں پھر لگ جاؤں۔ صاحب نے ایسا نہیں کیا، وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے لیے ایک مستقل محنت ہے، اور اس مستقل محنت کے لیے جگہ جگہ مکاتب قائم کرنا ہوں گے۔ قاری صاحب اس کی فکر میں لگ گئے اور جگہ جگہ ٹھیے بنائے، مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے مدرسے شروع کیے، اور جب اتنا ہو گیا تو پھر قاری صاحب نے اپنے گاؤں میں ہتھورا میں اپنے ایک مدرسے کی خود بنیاد ڈالی، اس کی مرکزی حیثیت ہو، جو اطراف میں جو محنت کر رہے ہیں قاری صاحب، اس کا ایک مرکز ہو، لوگ وہاں آ کر اپنے مسائل کو حل کریں۔ لہٰذا قاری صاحب نے جامعہ عربیہ ہتھورا کی بنیاد ڈال دی۔ اس وقت ساز و سامان نہیں تھا قاری صاحب کے پاس، اسباب نہیں تھے، حالات نہیں تھے، راستے خراب تھے، سہولتیں نہیں تھیں، لیکن دل میں جوش تھا، ولولہ تھا، امنگیں تھیں، حوصلہ تھا، دین کا جذبہ تھا، اور پھر اسی میں مستقل محنت کر پوری زندگی اسی میں قاری صاحب نے لگا دی۔ قاری صاحب کے بارے میں ایک شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاری صاحب درس و تدریس پڑھا کر فوراً کانپور کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے مجھ کو بلایا اور کہا کہ زکریا، مجھ کو کانپور جانا ہے، بہت خاص مہمان دیوبند سے تشریف لا رہے ہیں۔ شیخ زکریا کہتے ہیں کہ میں نے جلدی قاری صاحب کے گھر سے کھانا منگوایا اور قاری صاحب سے کہا، قاری صاحب کھانا کھا لیجئے، حضرت کھانا کھا لیجئے۔ حضرت نے کہا کہ مجھے جانا ہے اور تمہیں کھانے کی پڑی ہے۔ لیکن شیخ زکریا معاملہ کی نزاکت کو پہچانتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے پھر کہا کہ حضرت کھانا کھا لیجئے پھر جائیے۔ بہرحال حضرت نے جلدی ایک روٹی کھا لی اور چل دیے۔ چوتھے دن حضرت کا ایک پرچہ 9 میل سے آیا۔ 9 میل شہر باندھا سے 9 میل کے فاصلے پر ہے، تقریباً 12 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے 9 میل جس کو کہتے ہیں، وہاں تک باندھا سے بسیں جاتی تھیں، اور پھر وہاں سے بسیں اتار دیتی تھیں ہتھورا کی سواری کو، اور پھر وہاں سے پیدل یا سائیکل میں جایا کرتے تھے ہتھورا۔ تو قاری صاحب نے 9 میل سے ایک پرچہ بھیجا شیخ زکریا کے نام، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں مدرسے کی دال لایا ہوں، کچھ بچوں کو سائیکل کے ساتھ بھیج دو اور میرا گھر سے کھانا بھیج دو۔ شیخ زکریا نے فوراً 2 بچوں کو بلایا
اور 2 سائیکلیں لے کر بھیجا اور حضرت کے گھر سے کھانا منگوایا اور ایک سے کہا کہ تم حضرت کو کھانا کھلا کر سائیکل میں بٹھال کر لے آنا، اور دوسرے سے کہا کہ تم وہیں رک جانا اور ڈال کی رکھوالی کرنا۔ لہٰذا دیکھا کہ قاری صاحب چلے آ رہے ہیں سائیکل میں بیٹھ کر، اور قاری صاحب نے آتے ہی سلام دعا کے بعد شیخ زکریا سے کہا کہ کشف ہو گیا تھا۔ شیخ زکریا کہتے ہیں کہ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ پھر سے قاری صاحب نے کہا کہ کشف ہو گیا تھا۔ کشف کا مطلب اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے، اس کو کہتے ہیں کشف اور الہام۔ شیخ زکریا کہتے ہیں حضرت کیا ہو گیا؟ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ تم نے جو جلدی میں 1 روٹی کھلا دی تھی اور اس کے بعد اب کھانا کھایا ہے۔ یہ ہیں ہمارے حضرت اور یہ ہیں ہمارے قاری صدیق صاحب، جن کو آج ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے باپ سے، ہمیں اپنے دادا سے، ہمیں اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے جا کر ان کے بارے میں معلومات کرنا چاہیے۔ آج بہت سے نوجوان ہیں جن کو قاری صاحب کے بارے میں بتلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہیں، ان کو تو ہم نہیں جانتے، ہاں نام سنا تھا۔ دوستو صرف نام سننے سے کام ہونے والا نہیں ہے، جب تک ہم ان کے بارے میں ان کی زندگی کے واقعات، ان کی زندگی کے تجربات، ان کی زندگی کے مشاہدات نہیں ہمارے ذہن میں ہوں گے تو دوستو ہماری زندگی کیسے استوار ہوگی؟ دوستو اگر آپ کو قاری صاحب کی زندگی کے ان واقعات سے کچھ بھی لگاؤ پیدا ہو گیا ہو اور آپ کے دل میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو گیا ہو، فتنہ ارتداد انہوں نے کو قبول کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف واپس کیا ہے۔ آج سرزمین بندیل کھنڈ میں جتنی داڑھی ٹوپی دکھائی دے رہی ہیں، یہ ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ثمرہ ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے، ہماری بات آپ کو کسی حد تک سچ لگتی ہے اور دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک اس کو شیئر کریں، اپنے ساتھیوں سے اس کو ساجھا کریں، تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دین کی بات دوسرے تک پھیلانا، دین کی بات دوسرے تک پہنچانا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔